وہ آئیں تو سرِ مقفل تماشا ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب کی آخری ساعت گراں کیسی بھی ہو ہمدم۔ وارث غازی کے ہاسٹل کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ڈاکیومنٹس کھلتے جا رہے تھے۔ ڈاکیومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگا تھا اور ابھی تو بہت سا کام رہتا تھا۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکا یک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کر رہا تھا اس کی فلیش کھینچ لی، کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ کھڑکی نہیں، وہ کت آدم الماری میں کھڑا ہوا، پٹ بند کر دیے، تیار چوکنا۔ ادھر الماری کوئی کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کرتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی، پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اسے کوفت ہوئی۔ پٹ کی ذرا سی درز کھولی رکھی تھی۔ وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بند تھا۔ وارث نے اس پہ ہاتھ رکھا، گرم تھا، یعنی کہ کوئی ادھر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے ہوئے آگے آ کر درد سے جھانکا۔ وارث کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کے سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس سے منہ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا، سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پہ ڈالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، بس اب وہ کرے گا جو ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا۔ ای میل کا آپشن کلک کیا، فارس کا ایڈریس ڈالا، لب بھینچے، سوچتے ہوئے وہ ڈاکیومنٹس کھولنے لگا۔ اسے کیا کیا بھیجنا تھا؟ خاور کی آنکھیں فکرمندی سے سکڑیں۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگا اسے فیصلہ کرنے میں، اور آندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے۔ وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی خاور نے پستول اس کے سر کی پشت پہ دے مارا۔ وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پہ جا گرا اور نیچے لڑک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا۔ اس کی بند آنکھیں کھولیں۔ وہ کڑھا بھی رہا تھا۔ خاور کو بھی دیکھا۔ آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مروڑا۔ اسے اوندھے منہ گرایا، کمر پہ گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے۔ بامشکل قابو کیے، جیب سے رسی نکال لی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے ساتھ لایا تھا۔ ہاتھ باندھے۔ وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹھیسوں کی شدت سے بند ہونے جا رہی تھیں، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں، پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پر رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روک کے اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ سمٹی۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکیومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا گھرایا، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں، اس کے پاس ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک تم ڈھنگ کا کام نہیں کر سکے۔ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نقاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ہاشم سے کہو، حساب دے گا۔ خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا، چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا، ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔
سر جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے۔ خاور اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا اسٹریپ بند کری تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے ان کو کچھ کہہ بھی رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی، کھلے تسمے کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گرو گے۔ وہ یک ٹک کمزور نقہت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا، گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پہ گئیں اور پھر انہی پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاست دان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کیریئر، نیا جوا۔ کیا وہ اس موقع پر ان کا کوئی اسکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات؟ کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کیں، پھر چند گہرے سانس لی، آنکھیں کھولی، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جاں سا بامشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خاور نے اسے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کیں، کرب، درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کیں، گرہیں لگائیں، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بامشکل میز پہ بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی، وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے۔ گرمائش بڑھی تو خود کار بتیاں خود بخود جل اٹھیں، پورا باتھ روم روشن ہو گیا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے، اوپر دیوار گھیر شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کر لیا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے۔ کافی دقت ہوئی کہ وہ مذمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ اوہ، زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے! مگر پھندا کس گیا، پکا، زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار اگلی، ہاتھوں کے کٹورے میں جھیل جمع کی، اسے منہ پر پھینکا، آنکھیں بند کیں، بوندیں چہرے سے لڑکتے گردن پہ ٹپکنے لگیں، شرٹ، کف سب گیلا ہو گئے۔ خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا۔ وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چند ایک جھٹکے اور، سانس حلق میں آ پہنچا، زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساخت ہو گئی۔ خاور نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا، کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپ تھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی، بے جان ممی جیسا سفید اور پسماردہ، آنکھیں گلابی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔ خاور پہنچا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر آس پاس میں سر ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا، وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے تھے، دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سادگی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین، تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے ایک خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر
دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی، وہ اس کھنچے کھنچے رویے کی عادی تھی۔ پھر بھی زرتاشا تندئی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اینڈ پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار حنین کی طرف۔ کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے احتراز برتتے ہیں؟ فارس کے ابرو ناگواری سے سکڑے۔ میں نے اس کا رشتہ؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں، آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیش سے دبا دبا سا گرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ۔ اوف، ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا، غصے سے کنپٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ بات ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کیا کرتے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ ہٹکا، ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ گلاس پکڑے ہاتھ میں نمی ابھری۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم۔ وہ جتنا غصے سے بولا، ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو۔ کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ۔ تم قتل کرو یا کرامات کرو۔ اگلی فجر ابھی تک تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھا اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا، اورنگزیب کروٹ لیے سو رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپرز پہنے اور کھڑکی تک گئی۔ باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا۔ عجیب گھٹن تھی فضا میں، جیسے کوئی دفن زدہ لاش کسی نے بیچ چوراہے پہ رکھی اور اس کی بو نتنوں میں گھس رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری، گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرا لگاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریک تھا، بتیاں آٹومیٹک تھیں، وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جل گئیں۔ وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں، اگلی جلتی گئیں۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی، اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، نیچے در سے روشنی آ رہی تھی، وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات اچنبھے سے رکی، آہستہ سے قریب آئی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم مضطرب سا ٹہلتا، غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اس کو خودکشی لگنا۔ ماں کو دیکھ کر وہ رکا مگر تاثرات نہیں بدلے، قریب آیا، کوہنی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا بیٹھیں۔ وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم، کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا، خاور نے اسے مار دیا ہے، اور یہ رہے سارے ڈاکیومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ، اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف۔ جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ خاور تفصیلات بتا رہا تھا، آخر اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھا؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب اس نے خودکشی کر لی؟ بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا، اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پر چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا، مزاحمت کے سارے رائے جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی افسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چون کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ لایا تھا۔
آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے بھی نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا، سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلیبائی ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی۔ ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا، خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ ایلیبائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا۔ یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا۔ اگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد ہی آیا تھا۔ اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس سوتیلا بھائی، اب فارس قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب فارس پہ پلان کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا۔ یہاں رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھیں، اس پہ وارث کا ڈی این اے ہوگا۔ یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے گا تو اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔ ہاشم طرز بزر سے سنتا رہا جو اس کی ماں چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ کہیں ہیں کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ منہ میں گم چباتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، وہ خاموشی چھائی تھی۔ وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ وارث کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 100 بار۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا۔ وارث کا پوچھا، وہ فارس کو جانتا تھا؟ ہاں، وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث، دروازہ کھولو۔ وہ قدر فکر مندی سے دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ 2-4 لوگ مزید اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارہ کو کال کی۔ سارہ، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی آج ہم نے۔ فارس سے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ 2 آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ لوگ ارد گرد اکٹھا ہو گئے، تماشا سا لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی، تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخ و پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے۔ گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارہ کا فون ابھی تک ہولڈ تھا، اسے بہت سے لوگوں کو یہ خبر دینی تھی۔ کیسے، وہ نہیں جانتا تھا، بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اسے اپنے جسم سے جان سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارہ کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ ساتھ ہی اندر داخل ہوا تو باہر برآمدے کی کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی، گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا، وہ ہنوز سامنے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے، فور گرانٹڈ، پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فور گرانٹڈ تھا، ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی، ٹھیک ہے، بات ختم۔ مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں، مجھے آج پتہ چلا کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی، میرا دل ایسے دکھے گا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے اٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں، بس۔ اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنے اور ان کو بتانے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ بھائی، کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی کچھ ہی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا، کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی، ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پونچھتی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا۔
کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارد گرد بڑی رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کیے اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ سعدی کا دل بھر آیا۔ اسے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی، اس کی سعدی کی طرف پشت تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا، پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ امل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکری مار کر کونیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بات کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی۔ اس کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ سر جھکا کر آگے آیا۔ سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی، میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں۔ اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے، وہ سال میں فارس کے ساتھ بھی گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت۔ سعدی آنکھیں بند کیں، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پر لگتے گئے۔ خالہ، اس نے جھکا سر اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یاسیت اور اجڑا پن بڑھ گیا۔ کیا اسے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔ کون گواہی دے گا جھوٹوں کی اس بستی میں؟ سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارہ ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر پرسکون سے دور انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلیو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بنوئی سکیڑے کچھ کہے جا رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلانٹ کروانی چاہیے تھی، جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا کہ جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلاشی وغیرہ؟ صرف ایک وارننگ۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات اور سکنات سے اندازہ کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکیٹرسٹ، فارس بامشکل ضبط کر کے گھڑایا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا، اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے۔ اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کے GPS کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا اور یہ رسی، یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں، اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس کے لب بھیج گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا یا کسی نے اس کو مجھ پہ پلانٹ کیا ہو۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ خودکشی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہرایا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارسی سمجھتے اسے گھورتے میں اسوات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں، وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس کھڑا سوچتا رہا، اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گنگرالے بالوں کی جھلک دکھائی دی۔ زمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ وہ روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی۔ سعدی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ برآمدے میں آئے۔ وہاں اب حنین نہیں تھی۔ زمر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ سعدی ساتھ کھڑا ہو گیا، مایوس، شکستہ، پریشان۔
ہم یعنی فارس ماموں اور میں پروسیکیوٹر آفس گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکیٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سعدی، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ زمر، یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی باندھنے کے نشان تھے؟ یہ قتل تھا۔ ان کی فائلز غائب ہیں، لیپ ٹاپ، فون غائب ہے۔ اوکے، میں پروسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں، یقیناً یہ کیس۔ وہ کیوں زمر؟ وہ چڑ گیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں؟ زمر ایک دم رک گئی، اچنبے سے سر نفی میں ہلایا۔ میں تو چھٹی پہ ہوں۔ چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے۔ مگر سعدی دیکھو بیٹا، وہ ذرا رسان سے کہتے آ گئی، مجھے بہت افسوس ہے، وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے اور رکھ رکھاؤ والے۔ جس دن سے یہ ہوا ہم سب اپ سیٹ ہیں، مگر میں نے اتنے سال بعد بریک لیا۔ سعدی، میرے پاس روز اتنے قتل کیس آتے ہیں، میں بہت سو کو بھگتا چکی ہوں، یہ بھی کوئی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے، میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، باقیوں پہ نہیں۔ وہ ضد کر رہا تھا۔ مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی؟ پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا۔ اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اسے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ زمر ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے؟ زمر اٹھ کھڑی ہوئی، سعدی کے بالکل مقابل۔ وہ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعدی، میری شادی کل نہیں ہے، ابھی 8 دن تو ہیں، اور یہ تو پہلے سے طے تھا۔ کارڈ بٹ چکے ہیں، اب اس ٹریجڈی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، شادی سادگی سے ہی ہوگی۔ مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں، سب تیار ہے، اب کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا؟ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اور ہماری فیملی زمر، ہم کتنا ٹوٹ گئے ہیں ہمارے اس غم میں، آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں؟ وہ بے یقین تھا، اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ سعدی، امی نہیں رہیں، ابا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے، میں 29 سال کی ہوں، میرا اختیار شادی کینسل ہو گئی تھی امی کی ڈیتھ کی وجہ سے، پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی، اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا۔ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ زمر متحیر رہ گئی، بنا پلک جھپکے اس نے سعدی کو دیکھا۔ خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں خود غرض ہوں سعدی؟ کیا آپ ہمارے لیے اس شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود غرض، خود غرض، خود غرض، پھر اب بینچ لیں۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی مہربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتہ، اسے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر، اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے ابا قمیص کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے۔ ساری دوپہر بھی سارا کی طرف آئی تھی، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے، مڑے۔ وہ نہیں مسکرائی نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غور سے اس کو دیکھا۔ تو پھر تم کتنی دیر کی تحمید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے آبرو سکڑے، مزید غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ سعدی کے ماموں فوت ہوئے ہیں، جوان موت ہے، کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں۔ الفاظ بڑھا گئے مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے، بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو؟ مطلب سعدی نے کہا ہے یہ سب؟ اوف ہو، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں۔ موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے، نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رد عمل؟ زمر، یعنی واقعی اس سے کہا ہے؟ تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی دفعہ جب سعدی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئیں تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی گئی تھی۔ اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے طرف پر غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں۔ یہ تمہاری مرضی ہے مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا۔ ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں، اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری شادی پہلے بھی شادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، اور وہ بچہ تھا، اسے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بچہ ہے، اب بھی غلطی کر رہا ہے۔ پھر ذرا دھیمے ہوئے۔ وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے مگر وہ بچہ ہے، اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے۔ زمر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹی وی میں کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی،
سچ کہتے تھے لوگ، بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی، وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے۔ اس نے کوس سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، موبائل پہ کال ملائی، پھر بولی تو لہجہ سر تھا، سعدی صبح مجھے آفس میں ملو، ہاں اپنے فارس ماموں یا جس کے ساتھ بھی آؤ، مستغیث جو بھی ہے، تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں۔ اور فون بند کر دیا۔ چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی، زمر خوش نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ مدعی شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے۔ بے چین سے آگے ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر سعدی، اس کے بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم، تیسری کرسی پہ جینس اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے ہو کر بیٹھا فارس۔ ہاشم چونکہ ان سے تسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا، اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے، گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ تصاویر ہیں، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کے، سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ گھڑیالے بال جوڑے میں بندھے تھے، لونگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفیٰ کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ فاطمی، ہاشم نے بنا چونکے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنی ہوگی، اس کا لیپ ٹاپ، فائل سب غائب ہیں، اور یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وثوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سر آسباد میں لایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی، انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی۔ 2 رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا، جو داخل تفتیش ہیں، ثبوت، نمبر پارہ 13، 14 اور 15، جو کیس کا ریکارڈ ہے، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع، اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج یعنی موکل کی بتائی گئی کوئی بات، چاہے وہ اعترافی جرم ہی ہو، وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ پریویلیج توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس مسلوب ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اوکے، فارس نے چنبے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ جانتا تھا گفتگو کدھر جا رہی ہے۔ اس نے سعدی کا کندھا تھپکا، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے زمر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سعدی نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ زمر آگے ہوئی، سنجیدگی سے فارس کو دیکھا۔ کیا آپ نے اپنے بھائی وارث غازی کا قتل کیا ہے یا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ سعدی کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ فارس کے جبڑے بیچ گئے۔ ہاشم نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ انٹرسٹنگ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ رکا، اسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں؟ فارس، آپ قانون بھی جانتے ہیں اور تفتیش کا طریقہ کار بھی۔ آپ نے بہت سی تفتیش اس طرح شروع کی ہوں گی اور آپ خاموش رہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے سعدی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروایا، مگر وہ چپ ہونے پہ آمادہ نہیں تھا۔ پھپھو، آپ یہ کیا؟ میں اس وقت آپ کی پھپھو نہیں ہوں سعدی، میں پروسیکیوٹر ہوں۔ میں بالکل بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا تو میں آپ کو باہر جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہو گیا، البتہ بار بار فارس کو دیکھتا تھا۔ وہ فارس کی طرف متوجہ ہوئی، سنجیدہ، اسپاٹ۔ تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں برآمد ہوئے؟ کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سو میں اس بات کو سچ سمجھوں کہ آپ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا میڈم پروسیکیوٹر، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ کیا بس یہی ڈیفینس ہے آپ کا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، جسے مایوس ہوئی۔ فارس خاموش رہا، اسے اب احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف ہے، خلاف نہیں۔ وہ دھیما پڑا، نہیں، میرے پاس ایلیبائی ہے۔ میں اس وقت اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا ایک ہوٹل میں۔ ہوٹل کے CCTV کیمرہ میں میرے آنے اور جانے کا وقت کا ریکارڈ ہوا ہوگا۔ میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ بہتر ڈیفینس ہے۔ زمر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس لے، پھر اسے دیکھا۔ آپ کو مجھے اپنی ایلیبائی سے ملوانا ہوگا، میں یقین دہانی کے بعد ہی کیس پلیڈ کروں گی۔ اوکے، کل تک اسے ادھر لے آؤں گا یا آپ کو ادھر لے جاؤں گا، ڈن؟ شیور۔ زمر نے چند اور نوٹس لے، پھر سر اٹھا کر سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا، گاڑی سے یہ ملنے کے باوجود بھی ان چیزوں کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میرا خیال ہے یہ وارننگ تھی کہ میں اسے خودکشی سمجھ کر بند کر دوں، ورنہ وہ اسے میرے اوپر ڈال دیں گے۔ اب ہم کسی سمت جا رہے ہیں۔ تبھی ہاشم کھنکارا۔ آئی ایم شیور فارس بے گناہ ہے۔ ساتھ ہی فارس کے تاثرات دیکھ کر وہ ذرا نرم ہوئے۔ سر کے اعتبار سے ہاشم کی بات کی تائید لی اور اٹھ گیا۔
ہر چیز کے لیے شکریہ میڈم پروسیکیوٹر۔ اور فارس باہر نکل گیا۔ سعدی قدرے بے چین، قدرے الجھا ہوا تھا۔ زمر سے بات کرنے کے لیے لب کھولے مگر رعب تھا یا کیا وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ہاشم سب سے آخر میں تھا، مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا فارس بے گناہ ہے؟ وہ سامنے پھیلے صفحے سمیٹتے ہوئے ذرے سے شانے اچکا کر بولی۔ میری رائے میٹر نہیں کرتی۔ کم آن، اب تو ہم دوست ہیں۔ نہیں، ہم بالکل بھی دوست نہیں ہیں۔ زمر نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ہاشم کے گلے میں پھندا سا لگا۔ بہرحال وہ مسکراتا رہا۔ اور کس بات سے آپ کو یہ لگا؟ قتل کیس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: قاتل، مقتول اور وجہ قتل۔ اس تقریر میں قاتل کی جگہ فارس فٹ نہیں آتا کیونکہ اس کے پاس اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی خاص وجہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کیوں مارے گا وارث غازی کو؟ سر اسبات میں ہلاتے ہاشم بول گیا۔ مڑتے ساتھ ہی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ خود پر لعنت بھیج کر وہ باہر نکلا۔ آخر اتنی اہم بات وہ کیسے مس کر گیا؟ فارس اور سعدی باہر کھڑے تھے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان تک آیا، ہلکا سا مسکرایا۔ ڈی اے کو تمہاری بات پہ یقین ہے فارس؟ اب تمہیں اس کو اپنی ایلیبائی سے ملوانا ہے بس۔ ذرا رک کر سوال کیا۔ تمہاری بھانجی کی دوست کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ وہ ذہن میں ایک نیا لائے عمل ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ امریکن ہے، گوری، ہوٹل میں رہ رہی ہے، کل ملوا دوں گا میڈم سے اس کو۔ وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ علیشہ، سعدی نے جواب دیا۔ وہ اداس اور مزاحل سا فارس کے پیچھے جا رہا تھا جو اس ساری کارروائی سے قطعی خوش نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم لب بینچے بے تاثر نگاہوں سے اسے جاتے دیکھ کے گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کر غائب ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، گویا کہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک گیا۔ علیشہ امریکن؟ ہے سعدی، اس نے اسے پکارا۔ دور جاتا سعدی پلٹا، دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ فارس سے کہو مجھے اپنی ایلیبائی کا نام، ہوٹل کا پتہ وغیرہ ٹیکسٹ کرے، میں اس کی کریڈیبلٹی چیک کرتا ہوں۔ کورٹ میں ہر زاویے سے اسے جج کیا جائے گا۔ اوکے۔ سعدی مڑ گیا۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ہاشم وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا، کال ملائی۔ خاور، کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوٹل کا پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہیے جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ ہو۔ کھٹکھٹی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ 4 سال بعد حماد اور سعدی کے مشترکہ رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بلا کسی کارکردگی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب نے کہکا لگایا تو ماضی میں کھوئی حنین چونکی۔ ارد گرد دیکھا، وہ رنگوں اور روشنی سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پیالے کا ٹھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنی میز تک آئی، سست روی سے بیٹھی۔ زمر اب وہاں نہیں تھی۔ حنین نے ذرا کی ذرا گردن موڑی۔ وہ قدرے فاصلے پہ جواہرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ حنین کی رشتے کو انکار کرنے والی بات پہ ابھی تک اس کے وہی تاثرات تھے۔ شاکڈ سوچ میں ڈوبی ہوئی حنین نے ہوں ہوں کر کے رخ موڑ لیا اور قافلے کھانے لگی۔ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہاں آ کر تم نے غلطی کی؟ جواہرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنے بال انگلی سے ہٹائے اور ساتھ کھڑی زمر کو دیکھا۔ وہ خود بین گلے والے ہاف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان اور تار و تازہ لگ رہی تھی۔ زمر نے دولہا دلہن کو دیکھتے شانے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری، اس دن سونا کی سالگرہ پہ بھی میں نے ایسے ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا۔ جواہرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، بولی کچھ نہیں، میں ناقصد طور پہ تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں۔ تم خود دیکھو اپنے آپ کو، اس شخص کے پیچھے تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اسے صحت یاب نہیں ہو سکی، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ زمر پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات رقم تھے۔ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی اگر تم فارس سے انتقام نہ لو۔ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے 4 سال انتظار کیا کہ شاید کورٹ اس کو سزا دے دے، مگر وہ کل بھی سب کی نظر میں بے گناہ تھا، آج بھی وہ بے گناہ ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی۔ تو پھر اب کیا کرو گی؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربے لگا رہی تھی۔ اب میں اپنا انتقام خود لوں گی۔ وہ سرد اور سپاٹ سی ہنوز دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ جواہرات کی آنکھیں چمکی، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ تم کچھ پلان کر چکی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ آخر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا الزام؟ وجہ تھی اس کے پاس۔ زمر نے رخ پھیر کر جواہرات کو دیکھا۔ اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا، وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا ہے، سو اس سے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کی تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیر سے مانگ لی ہیں۔ جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا کیا فائدہ؟
ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے، یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا۔ جواہرات کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھیں۔ تو اس کے بعد تم کیا کرو گی مسز کاردار؟ جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سعدی، ابا، حنین سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی کبھی بھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹی، ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں اس طرح پھنساؤں گی کہ سعدی، بڑے ابا سب اسے مجرم مانیں گے۔ مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز، کانٹیکٹس، کمپیوٹرز، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی۔ زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو بامشکل سنائی دیا۔ ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ۔ بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی نا، جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کاردار۔ 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر شاید یہ مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سعدی اور ابا کو دکھانے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے، بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی، تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اوکے گائز، یہاں پر ہمارا چیپٹر 5 بھی اینڈ ہوتا ہے، اور مجھے تو اب یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگنے لگا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس سے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈس آپ تک پہنچ جائیں۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔